کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ میں ایس ایم رضا اردو نیوز بہار کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس وقت میں موجود ہوں شفا ڈینٹل ہاسپٹل میں۔ اور آج مقصد یہ ہوا یہاں آنے کا کہ یہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر ایم ڈی اکرام الہدیٰ صاحب، جو بی ڈی ایس ہیں، اور اب تک جو ہے پٹنہ میں وہ اپنی خدمت انجام دے رہے تھے، لیکن گاؤں سماج اور اپنے معاشرے کی فکر لیے آپ کے شہر پوپری میں تشریف لائے ہیں، اور اپنی کلینک کی ابتدا پوپری کرپوری چوک کے نزدیک اندر ایک گلی آتی ہے، اسی کے دوسرے مالے پہ کلینک کی ابتدا کر چکے ہیں۔ اور اسی مقصد کے تحت ہم یہاں آئے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کن کن مقاصد کو لے کر کے یہاں آئے ہیں، اور ان کے یہاں کیا کیا سہولتیں ہیں، اور آنے والے لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے کیا کیا سہولتیں ہیں، وہ تمام باتیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جناب ڈاکٹر اکرام الہدیٰ صاحب سے، جو ان کی کلینک میں آئے ہیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب سے معذرت بھی چاہیں گے کیونکہ کلینک کے اندر کیمرہ چلانا الاؤ نہیں ہے، لیکن میں ڈاکٹر صاحب سے معذرت چاہوں گا کیونکہ یہ گاؤں اور یہ اپنے سماج، اپنے معاشرے کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اور میں بتا دوں کہ ڈاکٹر ایک سماج کا ایک اہم حصہ ہے، اور ان کا ایک پیشہ بھی جو ہے یہ ایک اہم پیشہ ہے، جس کے ذریعے خدمت خلق کی جاتی ہے، اور سماج کے لوگوں کی، غریب طبقوں کی یہ بھرپور تعاون بھی کرتے ہیں۔ ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کن کن مرض کا علاج آپ کے یہاں کیا جاتا ہے؟ جنرلی ہم لوگ دانت کو صرف جو درد ہوتا ہے اس کو ہی لوگ بیماری سمجھتے ہیں، اور دانت جو نکالا جاتا ہے اس کو علاج۔ لیکن ڈینٹسٹری صرف اتنی ہی محدود نہیں ہے، ہم لوگ ڈینٹل سے ریلیٹڈ ہر پرابلم کا سولوشن کرتے ہیں، جیسے کہ RCT کرنا، دانت بنانا فکس ہے، یا ہم لوگ امپلانٹ جیسے بھی کرتے ہیں۔ اگر فریکچر کا کیس ہے وہ بھی چیز کو ہم لوگ ہینڈل کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف ہم لوگ پین سے ریلیف کرنا ہے، وداؤٹ پین ٹریٹمنٹ ہم لوگ کرتے ہیں۔ جیسا کہ میرے علم میں ہے ڈاکٹر صاحب، برا نہیں مانیے گا، یہ BDS کا جو معاملہ ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر وہ بہتر ہے جن کے پاس تجربہ ہے۔ تو آپ اپنے تجربات بتانے کی زحمت فرمائیں۔ کیا یہ پہلی مرتبہ یہیں کلینک آپ ابتدا کیں، اس سے پہلے بھی پریکٹس کر چکے ہیں، وہ بتانے کی زحمت؟ نہیں، میں پٹنہ میں پاٹلی پترا ڈینٹل کیئر اور پاٹلی پترا چیریٹیبل ٹرسٹ میں نے وہاں کام کر چکا ہوں، اور یہ میں 4 سال وہاں ایک ڈاکٹر کے ساتھ میں نے کیا۔ ہم لوگ کی ایک پوری ڈاکٹر کی ٹیم ہے، اور میں نے اپنے سینئر سے اور ڈاکٹر سے بہت کچھ سیکھا۔ اس کے بعد اس قابل ہو گیا کہ یہاں کر سکتے ہیں۔ اور جیسے ہوا کہ RCT کو ہم لوگ زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں، دانت بچانے کو، تو میں نے یعنی کہ 1000 سے زیادہ پیشنٹ کا میں نے RCT کر چکے ہیں پہلے پٹنہ میں، اور یہاں بھی قریب 20 سے زیادہ کا کر چکے ہیں ایک مہینے میں۔ اچھا، اصل میں جو غریب طبقہ ہے، کیونکہ ابھی کے ٹائم میں ڈاکٹر کا پیشہ جو ہے جیسے نام آتا ہے تو لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی پیسہ خرچ ہوگا، بہت زیادہ پیسہ لگ جائے گا، جس کے کارن سے جو ہمارے غریب طبقہ ہے وہ ڈر جاتے ہیں، کم کمانے والے جون مزدور وغیرہ وہ ڈر جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا آپ کے یہاں کوئی سہولت ہے، کوئی آسانی ہے؟ اگر جو لوگ بھی EWS میں آتا ہے، یعنی اکنومیکلی ویکر سیکشن میں، جن کے پاس پیسے کی کمی ہے، ان کے لیے ہے، میں فیس ان سے میں نہیں لیتا ہوں۔ دانت نکالنا اس کے لیے میں کوئی چارج نہیں کرتا ہوں، لیکن وہ اپنی خوشی سے ایک ڈبہ میں رکھا ہوں۔ اگر غریب آدمی اس میں 10 روپے ڈالے یا 100 روپے ڈالے، وہ ان کی مرضی ہے، یہ ہم کو بھی نہیں پتہ رہے گا، میرے کسی اسٹاف کو بھی نہیں پتہ رہے، جو بھی ہو اس میں وہ خوشی سے ڈال سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی فکس چارج نہیں ہے کہ یہ جو میرا فیس ہے وہ دینا ہی ہے۔ وہ آ کر کے ہم سے مل سکتے ہیں، دانت میں فری میں ہی اس کا نکال سکتے ہیں۔ اچھا، وہ جو ڈبے میں پیسہ ڈالتے ہیں تو پھر وہ پیسہ نکال کر کے آپ اپنے استعمال میں لاتے ہیں؟ نہیں، وہ پیسہ میں اپنے استعمال میں نہیں، جو غریب ہے میں اس پہ ہی وہ پیسہ خرچ کرتا ہوں، چاہے وہ مدرسہ ہو یا کوئی بھی غریب کی شادی ہو یا کوئی چیز ہو، میں اس میں خرچ یہ میں یہاں نہیں، یہ پٹنہ میں میں یہ کرتا تھا۔ ماشاءاللہ، یہ آپ کا کام بہت اعلیٰ کام ہے واقعی۔ اگر ایک ڈاکٹر چاہ لے کہ گاؤں سماج کا سدھار کیا جائے، معاشرے میں سب بہتر ہو، تو اس ڈاکٹر سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ہم آپ سے ایک اور گزارش کریں گے کہ اپنے کلینک کے بارے میں، یعنی کہ آپ کی کلینک میں کیا کیا سہولتیں ہیں، جیسے مشین وغیرہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تو وہ کیا کیا سہولتیں آپ کے کلینک میں ہیں؟ کیونکہ میں جب آیا یہاں سے تو کافی خوبصورت کلینک، جس طریقے کی کلینک آپ کے پوپری کے اندر مجھے اس طریقے کی کلینک نظر نہیں آئی، اتنا زیادہ جگہ اور بھی بہت سارے مشین وغیرہ ہیں۔ تو
آپ بتانے کی زحمت فرمائیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں آپ کے یہاں؟ یہاں زیادہ تر ہاسپٹل میں صفائی کا دھیان نہیں دیا جاتا ہے، لیکن میں جب یہاں آیا تو میں سب سے پہلے اس چیز کا ہی خیال رکھا کہ پراپر اسٹرلائزیشن، کیونکہ ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ کو بیماری نہ ہوتا کیا ہے کہ ایک علاج کروانے جاتے ہیں اور دوسرا بیماری آپ گھر لے کر کے جاتے ہیں، تو ہم پراپر اسٹرلائزیشن یہاں میں دیکھا کہ گاؤں لوگوں میں ہوتی ہے کہ ایک ہی گھر سے ایک ہی گاؤں سے الگ الگ پیشنٹ آ جاتے ہیں، جو پردے کا لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ سسر ہے، یہ ساس ہے، یہ ان سے پردہ کیا جائے، تو اس لیے میں نے لیڈیز کے لیے ویٹنگ ایریا سپریٹ رکھا ہے اور جینٹس کے لیے، مرد اور عورت کے لیے ویٹنگ ایریا میں نے سپریٹ رکھا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے خیال رکھا ہے کہ یہاں بہت سے لوگ آتے ہیں، دور سے آتے ہیں، تو ان کو ٹوائلٹ کی فیسلٹی دیا جائے، تو میں نے ٹوائلٹ کی اور میں اپنا ویٹنگ ایریا جو ہے وہ الگ ہے، آپریٹنگ ایریا میں الگ رکھا ہوں کہ جس میں ایریا میں کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس میں ہے کہ یہاں صفائی کا پورا دھیان رکھا جائے، تو میں یہاں چاہے میں ہوں یا کوئی پیشنٹ ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو میں چپل تک نہیں میں پہن کے آنے دیتا، کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ صفائی کا جو ہے نا بہت خیال رکھتے ہیں۔ واقعی صفائی نہایت ضروری چیز ہے، کیونکہ کلینک صاف رہنے پہ ہم لوگ ہیں کئی جگہ جاتے ہیں تو وہاں جانے کے لیے ناک بند کرنا پڑتا ہے اور بہت ساری پریشانی اور اتنی بدبو وغیرہ رہتی ہے کلینک میں کہ وہاں جانے سے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن الحمدللہ میں یہاں آیا تو یہاں کافی سہولتیں ہیں اور کافی آسانی ہے، صاف صفائی کا بہتر خیال رکھا گیا ہے کہ تاکہ ایک دوسرے کو کسی چیز سے تکلیف نہ ہو۔ تو ہم ان سے بس اخیر میں ایک گزارش کرنا چاہیں گے کہ اپنے گاؤں، سماج اور معاشرے کے لوگوں کو، اور خاص طور سے جو یعنی کہ جو طالب علم ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، ان کو کیا آپ میسج دینا چاہیں گے، کیا نصیحت کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب، وہ اردو نیوز بہار کے مادھیم سے بتانے کی زحمت فرمائیں۔ میں ایک جگہ اور کچھ دیر کے لیے بیٹھتا ہوں، سنڈے کے دن جو اتوار کو پڑتا ہے، مرزا پور ایریا پڑتا ہے، اس میں 2 گھنٹے کے لیے وہاں غریبوں کے لیے میں بیٹھتا ہوں، جو ایک ٹرسٹ ہے اس میں بیٹھتا ہوں، وہاں دوا مفت میں دی جاتی ہے، 100 روپیہ فیس ہے، لیکن اس میں دوا ہی دیا جاتا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کے ایریا بہت پچھڑے ہوا ایریا میں ایک آتا ہے، تو یہاں لوگوں کو جتنے تعلیم کی ضرورت ہے میں تعلیم پرووائڈ کروں، جتنا ہم سے ہیلپ ہو سکتا ہے، چاہے وہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہو یا جو جونیئر ہو ہم سے، وہ اگر کوئی پرسنلی بھی ہم سے چاہتا ہے کہ کسی چیز میں ہیلپ کر دوں، تو میں ایجوکیشن لائن میں اس کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا۔ اب میں یہی کہوں گا کہ بچوں کو کھانے سے زیادہ ہے کہ بچوں کو تعلیم میں یعنی کہ تعلیم سے ہی ہم لوگ کسی بھی مذہب کا ہو اس کا ہم لوگ بڑھاوا دے سکتے ہیں، ہندو مسلم وہ میٹر نہیں کرتا ہے، لیکن بچوں کو علم دینا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ ہیں اکرام الہدیٰ صاحب، معاف کیجیے گا، آپ ہیں ڈاکٹر اکرام الہدیٰ صاحب، جو بی ڈی ایس ہیں، ان کی تعلیمی لیاقت بی ڈی ایس ہے، جو پٹنہ سے اپنی پڑھائی مکمل کی ہیں اور وہیں اپنی خدمت انجام دے رہے تھے، لیکن گاؤں، سماج اور اپنے معاشرے کی فکر لیے یہ پوپری کی سرزمین پر اپنا ایک کلینک شفا ڈینٹل ہاسپٹل کے نام سے ڈال دیے ہیں کہ جس سے جو ہے اپنے گاؤں، سماج اور اپنے معاشرے کی خدمت کی جائے۔ یہ کافی اچھی سوچ ہے۔ ان کی جو کلینک ہے شفا ڈینٹل ہاسپٹل، جو پوپری کرپوری چوک سے بالکل اندر میں گلی آئی ہے، نیچے میں میڈیکل وغیرہ بھی ہے، ہندوستانی میڈیکل ہے، اسی کے اوپر جو ہے دوسرے مالا پہ جو ہے ان کی کلینک ہے۔ آپ آئیں، ایک مرتبہ یہاں آئیں، صرف مرض لے کر کے ہی نہیں، آپ آئیں ایسے بھی تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت اخلاص مند ہے، خلوص مند ہے، ان سے آ کر کے آپ بات بھی کریں اور کچھ نالج کی باتیں بھی لیں، اور بھی بہت ساری بیماریوں میں ہمیں چرچا اور مشورہ کرنا رہتا ہے، تو اس کے لیے بھی تشریف لائیں۔ آپ دیکھتے رہیے اردو نیوز بہار۔ میں SM رضا، اردو نیوز بہار، ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر۔